تو پروگرام کروا کر علاقہ بھر کی طرف سے ایک فرض کفایہ ادا کر دیا گیا ہے، اپنی طرف سے گویا کہ ایک عبادت کر دی گئی ہے، ایک سبق ان کو سنا دیا اور پڑھا دیا گیا ہے تاکہ ان اکابرین کی وہ قربانیاں اور وہ سبق یاد رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ پیمانے پر قبول فرمائے۔ آزادی ایک نعمت ہے اور اس نعمت کی قدر صرف دو انسانوں کو ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی تیسری قوم کو نہیں ہو سکتی۔ یا تو ان افراد کو اس کی قدر و قیمت ہو سکتی ہے جنہوں نے اس نعمت کو حاصل کرنے میں قربانیاں دی ہوں، چاہے جان کی قربانی دی، چاہے انہوں نے مال کی قربانی دی ہو، چاہے انہوں نے وطن کو چھوڑا ہو، چاہے انہوں نے اپنے بینک بیلنس کو چھوڑا ہو، اپنے گھر بار کو چھوڑا ہو، عزیز و اقارب کو چھوڑا ہو، اپنا خون بہایا ہو، دریاؤں کا پانی سرخ کیا ہو، اپنے اس علمی مواد سے دریاؤں کا پانی کو سیاہ کیا ہو، اپنے بیٹوں کو ذبح کروایا ہو، اپنے اکابرین کو درختوں کے اوپر لٹکوایا ہو، سوروں کی کھال کے اندر بند ہو کر گولیاں کھائی ہوں، ان بندوں کو قربانی کی اس نعمت کی قدر و قیمت ہوگی۔ ایک تو یہ طبقہ ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جس کو اس نعمت کی قدر ہو سکتی ہے کہ جو کسی کی غلامی میں رہا ہو، جو اپنی مرضی سے کھانا نہ کھا سکتا ہو، جو اپنی مرضی سے سو اور جاگ نہ سکتا ہو، جو اپنی مرضی سے مسجد نہ بنا سکتا ہو، جو اپنی مرضی سے اذان نہ دے سکتا ہو، جو اپنی مرضی سے کاروبار نہ کر سکتا ہو، جو اپنی مرضی سے دکانداری، ریڑی، کھیتی باڑی نہ کر سکتا ہو، کسی کی غلامی میں رہا ہو، اسی بندے کو آزادی کی قدر و قیمت معلوم ہو سکتی ہے۔ اب یہ دو طبقے آپ کے سامنے آ گئے، جس نے آزادی کے لیے قربانی دی ہو، چاہے کسی بھی قسم کی قربانی ہو۔ نمبر دو، جو کسی کی غلامی میں رہا ہو، اپنی مرضی سے کوئی کام نہ کر سکتا ہو۔ آپ نے صرف اتنی بات یاد رکھنی ہے اور یہ اپنے ذہنوں کے خانوں میں ایک طرف رکھ لیں۔ اب دوسری بات، یہ آزادی ایک اتنی بڑی نعمت ہے جس کے حصول کے لیے صرف آج کے مسلمان نہیں، صرف اولیاء اعظام نہیں، صرف اصحاب پیغمبر نہیں، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی اس کی جد و جہد کی ہے اور اپنے قوم کو آزادی دلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں جا کر آپ کو معلوم ہوا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ سوال کیا کہ کس مقصد کے لیے روزہ رکھتے ہو؟ جواب ملا کہ اس قوم کو فرعون کی غلامی سے آزادی ملی ہے، شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمیں بہت بڑی نعمت حاصل کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اگر یہ بات ہے تو تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہمارا ہے، ہم بھی اس آزادی کے خوشی میں روزہ رکھیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات رہے، اس آزادی کی خوشی میں جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، ہر سال روزہ رکھتے تھے۔ پھر آپ نے یہ کہا کہ اگر یہودی بھی ایک روزہ رکھیں، ہم بھی ایک روزہ رکھیں، یہ تو مشابہت ہو جائے گی۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گی، وہ قوم کل قیامت کے دن انہی میں سے اٹھائی جائے گی۔ ہم بھی ایک روزہ رکھیں، یہودی بھی ایک روزہ رکھیں، یہ تو مشابہت ہو جائے گی۔ اگر اللہ نے چاہا میں اس دنیا کے اندر رہا، آئندہ ایک روزہ نہیں بلکہ 2 روزہ رکھیں گے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اصحاب پیغمبر نے زندہ رکھا، کس خوشی میں کہ موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6 لاکھ لوگ مسلمانوں کو آزادی ملی تھی۔ اس آزادی کی خوشی میں ہم اصحاب روزہ رکھیں گے، نہ یہ کہ ان اصحاب نے روزہ رکھا
بلکہ یہ سلسلہ چلتے نہ چلاتے آج کا مسلمان بھی 10 محرم کا روزہ صرف اس لیے رکھتا ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کو آزادی ملی تھی. ذرا اس سے آگے چلیں. یہ اتنی بڑی نعمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حصول کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا. حضرت ابو بکر صدیق نے اس کے حصول کے لیے ہجرت کرنا چاہیے تاکہ آزادی حاصل ہو. میں آسانی کے ساتھ دین پر عمل کر سکوں. اپنا بستر اپنا سامان اٹھایا, مکہ سے باہر جانے لگا. کسی آنے والے شخص نے پکڑ لیا. جانے کا کیا مقصد ہے؟ فرمایا کہ اس لیے ہجرت کر رہا ہوں تاکہ دین پر عمل کر سکوں, احکام خداوندی کو بآسانی پورا کر سکوں. مکہ میں آزادی نہیں. یہ عبادت نہیں کرنے دیتے, تلاوت نہیں کرنے دیتے, اذان نہیں دینے دیتے, نماز نہیں پڑھنے دیتے. وہ اگر چلانے والا کافر تھا, اس نے مکہ میں اعلان کر دیا آج کے بعد ابو بکر میری امان کے اندر ہے, یہ جو چاہے عبادت کر سکتا ہے. مشرکین مکہ نے کہا عبادت کرنے کی اجازت ہے, لیکن شرط یہ ہے اپنے گھر میں عبادت کرے گا, 4 دیواری کے اندر کرے گا, آہستہ کرے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ معاہدہ کر لیا. اپنے گھر میں چلے گئے. آزادی حاصل نہیں ہوئی, گھر کے اندر بند ہو گئے. تلاوت کرنے کا عجیب انداز تھا, تلاوت میں عجیب تاثیر تھی, تلاوت میں عجیب درد تھا. جب تلاوت کرتے تھے باہر آواز جاتی. مشرکین مکہ کی عورتیں دیوار کے پاس آ کر کھڑی ہو کر تلاوت سنتی تھی. بچے سنتے تھے, جوان سنتے تھے, بوڑھے سنتے تھے. مشرکین مکہ کو خطرہ ہوا آزادی کی تحریک زور نہ پکڑ جائے, ہر گھر میں تلاوت نہ ہونے لگ جائے, ہر گھر میں مصلی نہ بچھ جائے, ہر گھر میں احکام خداوندی کا نعرہ بلند نہ ہونے لگ جائے. حضرت ابو بکر پر پھر پابندی لگا دی. آج کے بعد یہ اونچی آواز سے تلاوت نہیں کرے گا, خفیہ تلاوت کرے گا. اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب پر جب یہ تنگی دیکھی, آزادی ضروری تھی, ہجرت کا حکم دے دیا, جاؤ ہجرت کرو. ہجرت کرنے والا پہلا صحابی ابو سلمہ اپنے بچوں کے ہمراہ مکہ سے باہر نکلا. مشرکین مکہ نے روک لیا. کہاں کا ارادہ ہے, کیا پروگرام ہے؟ بتایا ہجرت کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ آزادی چاہتا ہوں. کیا کرو گے آزادی کا؟ اللہ کے حکام کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا. مکہ والے کہنے لگے تمہارے ساتھ تمہاری جو بیوی ہے یہ مکہ کی خاتون ہے, اگرچہ تیری بیوی ہے لیکن یہ آزادی کا مطالبہ نہیں کرتی, لہذا تم اس عورت کو نہیں لے کر جا سکتے. اس کی بیوی کو انہوں نے چھین لیا. گود میں چھوٹا بچہ ہے. کس کا بچہ ہے؟ کہا کہ میرا بچہ ہے. اس کے گھر والے کہنے لگے تیرا بچہ یہ نہیں ہے, یہ تو مکہ والوں کا بچہ ہے, آزادی تجھے چاہیے. لہذا مشرکین مکہ نے وہ بچہ بھی چھین لیا. یہ تنہا تنہا, بیوی جدا, بچہ جدا, لیکن آزادی ضروری تھی. نبی کا حکم ماننا ضروری تھا. ہجرت کرنا فرض تھا. طرح طرح ہجرت کر کے دنیا کو بتا دیا احکام خداوندی کے لیے, اس کو پورا کرنے کے لیے, آزادی کے لیے. اگر بیوی کو قربان کرنا پڑے قربان کریں گے, بچوں کو قربان کرنا پڑے قربان کریں گے, لیکن آزادی حاصل کر کے احکام خداوندی کو نافذ کر کے دنیا کو یہ بتائیں گے کہ سوچا ہے کبھی اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے, جان شہادت پی لیں گے. آزادی کی نعمت حاصل کرنا اتنا ضروری ہے. آزادی کا مقصد صرف ایک ہے, آزادی کا مقصد صرف ایک ہے کہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام نافذ ہو. صرف یہ ایک مقصد ہے. مکہ کے لوگ
مسلمانوں کو خدا کی زمین پر خدا کا نظام کی بات نہیں کرنے دیتے تھے، اس لیے ان کے لیے وہ رکاوٹ بنے اور کتنی مشقتوں کو سہا۔ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک قید رہے شعب ابی طالب کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ بن ابی وقاص بھی تھے۔ آپ کے ماموں کہلاتے ہیں، سگے ماموں نہیں ہے لیکن مشہور ایسے ہے کہ آپ کے ماموں ہوئے، اس لیے کہ ان کا تعلق بھی اس گاؤں سے تھا جس گاؤں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا تعلق تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم جب شعب ابی طالب کے اندر قید تھے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ایک رات میں نے زمین کے اوپر ہاتھ مارا، کوئی تر چیز میرے ہاتھ کو لگی، گیلی تر چیز ہاتھ لگی اور میں نے وہ کھا لی۔ خدا کی قسم آج تک نہیں پتا کہ میں نے کیا کھایا ہے۔ اور کبھی یہ کہتے ہیں ایک دفعہ مجھے اونٹ کی کھال کے ٹکڑا ملا، میں نے 2 پتھروں کے درمیان اس کو پیسا اور اس کا ایک سوپ سا بنایا، پاؤڈر اس کا بنایا، اور 3 دن تک میں اس پانی کے ساتھ اسی پاؤڈر کو کھاتا پیتا رہا۔ لیکن ہم نے آزادی کی تحریک نہیں چھوڑی، ہمارا ایک ہی مقصد تھا، چاہے بھوک اور پیاس، گھاس اور پتے کھانے پڑ جائے لیکن آزادی حاصل کر کے خدا کی زمین پر خدا کا نفاذ ہر حال میں کریں گے۔ اس کی کو تھوڑا سا کم کر دیں۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو تخت ریت پر لٹایا جاتا تھا، وہ حضرت عمار، وہ حضرت یاسر، وہ حضرت سمیہ زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا، کبھی ناف تک، کبھی سینے تک، کبھی حلق تک، جو حصہ باہر بچتا تھا ہر گزرنے والا اس کے اوپر کوڑے برساتا تھا۔ صبح سے لے کر شام تک اسی طرح یہ زمین کے اندر گڑے رہے۔ پھر ایک وقت آیا، یہ 70 سالہ بڑھیا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے ایک پاؤں کے اندر اونٹ باندھا، دوسرے اونٹ باندھا، یوں مخالفت سمت دوڑا کر اس کو لکڑی کی طرح چیر دیا۔ لیکن انہوں نے ایک نعرہ بلند رکھا کہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام نافذ کر کے رہیں گے۔ وہ سعد بن ابی وقاص جب مسلمان ہوا، اس کی ماں نے منت مان لی، یا تو محمد کا کلمہ چھوڑ دے ورنہ دھوپ کے اندر کھڑی رہوں گی، نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی، یا تو محمد کا دامن چھوڑ دے۔ صبح سے لے کر شام تک یہ کھڑی رہی۔ سعد بن ابی وقاص دیکھتے رہے، جب شام کو چلنے کا وقت آیا یہ اپنے گھر چلی گئی، دوسرے دن آ کر پھر کھڑی ہو گئی، صبح سے لے کر شام تک کھڑی رہی۔ آج بھی بھوکی پیاسی ہے، مکہ کی گرمی مشہور ہے، گرمی کی شدت ہے۔ شام کو جب چلنے لگی، چلا نہیں گیا، کمزوری آئی، لڑکھڑائی اور گر گئی۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا، اے ماں، یہ تیرے جسم کے اندر ایک جان ہے، اگر تیرے جسم کے اندر 100 جانیں بھی ہوں، یہ کے بعد دیگرے سب اسی طرح تڑپ تڑپ کر تیرے جسم سے تو نکل سکتی ہے، لیکن میں محمد کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں، جو نظام لے کر آئے ہیں، جو عدالت لے کر آئے ہیں، جو عظمت، جو شریعت لے کر آئے ہیں، دنیا کے اندر کوئی اس کا کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہم نے ہر حال میں آزادی حاصل کرنی ہے، مشرکین مکہ سے آزادی حاصل کرنی ہے، اور یوں انہوں نے آزادی حاصل کر کے خدا کی زمین پر خدا کے نظام کو نافذ کر کر دکھایا ہے۔ یہ علماء کا یہ اصحاب پیغمبر کا کردار ہے۔ اس سے آگے چلیں، وقت مختصر ہے، اس سے آگے چلیں۔ آج کا عنوان آزادی اور علماء کا کردار۔ یہ سلسلہ ابھی تک تھما نہیں، آج تک نہیں تھما، اصحاب پیغمبر نے یہ سلسلہ پھر جاری رکھا۔ میں اس سے پہلے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے، اس کا نام ثعلبہ بن ابی حاطب تھا۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، دعا فرمائے میرے مال میں وسعت ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مالی فراوانی فراہم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا مال اتنا کافی ہے، صبر شکر کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ اگر مال زیادہ ہوا تو اللہ کی عبادت نہیں کر سکے گا، سستی آ جائے گی، حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اس نے اصرار کیا، یا رسول اللہ آپ دعا فرمائے میں احکام خداوندی کو پورا کرتا رہوں گا، اگر اللہ نے مجھے مال دیا میں اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا۔ یہ اس نے منت مان لی، اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، یہ اس نے منت مان لی۔ آپ دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اصرار پر دعا کی۔ 1-2 بھیڑ بکریاں تھی،
اب اتنی مالی فراوانی ہوئی، مدینے کے اندر یہ رہتا تھا، اتنی مالی فراوانی ہوئی کہ جگہ کم پڑ گئی، باہر بیڑا بنا لیا، اپنے جانوروں کو باہر رکھتا تھا۔ وہاں ایسا مصروف ہوا کہ کبھی تو کسی نماز میں آ گیا اور کبھی نہ آیا، کوئی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ لی اور کوئی نماز اپنی بکری بھیڑ بکریوں کے ساتھ پڑھ لی۔ وہ مال کے اندر فراوانی ہوتی جا رہی ہے اور دور جانا پڑا۔ پھر صورتحال یہ ہے کہ اب صرف نماز جمعہ کے لیے آتا ہے، باقی کسی نماز کے لیے نہیں آتا۔ اور مالی فراوانی ہوئی، اب صرف عید کی نماز کے لیے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بھی گیا، سال گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیجا، جاؤ بھائی سانبہ کے پاس زکوٰۃ لے کر آؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تھا، زکوٰۃ امیر لوگوں سے وصول کرتے اور غریب لوگوں پر خرچ کرتے تھے۔ آپ نے کمیٹی تشکیل دی، جاؤ اس طرف جاؤ زکوٰۃ لے کر آؤ۔ جب اس کے پاس اصحاب پیغمبر پہنچے، اس نے کہا اچھا میں زکوٰۃ دیتا ہوں، ابھی اور لوگوں سے بھی تم نے جمع کرنی ہوگی، آگے چلے جاؤ، واپسی میں مجھ سے بھی لے لینا۔ وہ آگے چلے گئے، جب واپس آئے اس نے اعتراض کیا، میرے ہاتھ کی کمائی ہے، زکوٰۃ کس بات کی، یہ کس بات کا جگہ ٹیکس تم لیتے ہو، لہٰذا میں زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اس نے زکوٰۃ نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابہ آئے، یا رسول اللہ صحابہ نے زکوٰۃ نہیں دی، ٹیکس بولتا ہے، وہ تو اس کو اپنے اوپر وہ جرمانہ سمجھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ ہلاک ہو گیا۔ کسی رشتہ دار نے بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا کہا ہے کہ تو ہلاک ہو گیا۔ یہ اپنی زکوٰۃ لے کر آیا، جانور لے کر آیا اور کہا یا رسول اللہ میری زکوٰۃ قبول فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا۔ جو مال آپ کا مدرسے میں لگتا ہے، مسجد میں لگ رہا ہے، یہ آپ کا احسان نہیں، یہ اس وصول کرنے والے قاری صاحب کا احسان ہے جو آپ کی زکوٰۃ اور صدقات وصول کر کے اللہ کے راستے میں لگا رہا ہے۔ یہ آپ کا احسان نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے آپ کے مال کو اس لیے پسند کیا ہے کہ آپ کے مال سے حفاظ اور علماء پیدا ہوں گے۔ آپ نے اس کے زکوٰۃ وصول نہیں کی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا، یہ بندہ پھر زکوٰۃ لے کر آیا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ جب نبی نے قبول نہیں کیا تو میں کہاں سے قبول کروں، انکار کر دیا۔ حضرت عمر کے دور میں آیا، حضرت عمر نے بھی انکار کر دیا۔ حضرت عثمان کے دور میں آیا، حضرت عثمان نے بھی انکار کر دیا، اور پھر اسی حالت میں یہ بندہ منافق ہو کر مرا۔ سنو، اس نے کیا وعدہ کیا تھا؟ منت مانی تھی، زکوٰۃ مال کی فراوانی ہوگی، زکوٰۃ دوں گا۔ قرآن پاک آیت نمبر 17 سورۃ توبہ، میں زکوٰۃ دوں گا، میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، یہ میری منت ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ ہلاکت کی طرف گیا۔ ایسے ہی ہمارے بزرگوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک منت مانی تھی، پاکستان حاصل کریں گے، اللہ کا نظام نافذ کریں گے۔ لیکن جب ملک حاصل ہو گیا، منت پوری نہیں کر رہے۔ جس طرح وہ شخص ہلاکت کی طرف بڑھتا رہا، اسی طرح اگر یہ منت پوری نہیں کی جائے گی، آئے دن مسائل، آئے دن پریشانیاں، آئے دن دہشت گردی، آئے دن رکاوٹیں، کبھی معیشت کی تنگی، کبھی سیاست کا اتار چڑھاؤ، اور کبھی ماشاءاللہ کبھی لوڈ شیڈنگ، کبھی قتل و غارت، کبھی چوری ڈاکی، بڑھتا رہے گا۔ اس وقت تک بڑھتا رہے گا جب تک خدا کی زمین پر خدا کا نظام نافذ نہیں ہو جاتا۔ یہ اصول ہے، یہ اصول ہے۔ اگر آپ نے منت مانی ہے، اس منت کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ آپ نے منت مان لی، اگر میں صحت یاب ہو گیا، میں اللہ کے راستے میں ایک بکرا دوں گا، میں اتنے لاکھ مسجد کے لیے دوں گا۔ آپ صحت یاب ہو جائیں، منت پوری نہ کریں، یقین کر لیں اس سے بڑی مصیبت میں پھنسنے والے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، یہ ملک حاصل کیا اکابرین علماء دیوبند کی اور دیگر اکابرین کی اس کے اندر جدوجہد تھی۔ سنیے، 1601 عیسوی کے اندر ہندوستان میں انگریز آیا تھا تجارت کے نام سے۔ اس نے آ کر آہستہ آہستہ پورے بر صغیر کے مسلمانوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ لیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ 1739 عیسوی میں شاہ عبد العزیز، شاہ ولی اللہ کے گھر پیدا ہوئے۔
اور شاہ عبدالعزیز نے 1752 عیسوی میں ہندوستان کی تاریخ میں سب سے پہلا فتویٰ جہاد کا جاری کیا اور کہا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے۔ اس فتوے کی روشنی میں سلطان ٹیپو میدان میں آتا ہے۔ سلطان ٹیپو کون تھا؟ اپنے دور کا بہت بڑا قطب تھا، اپنے دور کا بہت بڑا ولی تھا، اتنا بڑا ولی کہ مولانا حسین احمد مدنی بھی فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا ولی اس زمانے کے اندر کوئی نہیں تھا۔ میں مختصر کرتا ہوں، سلطان ٹیپو نے انگریز سے 4 لڑائیاں لڑی ہیں، لیکن سلطان ٹیپو کا جو سپہ سالار تھا وہ میر ساجد تھا۔ اس نے انگریز سے زمین لینے کے بدلے میں این لڑائی کے موقع پر سلطان ٹیپو سے غداری کر دی اور سلطان ٹیپو کو تنہ تنہا چھوڑ دیا۔ بالآخر اس جنگ کے اندر سلطان ٹیپو لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ آپ نے صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ کس فتوے کی روشنی میں نکلا، اس کے پیچھے ایک عالم کی جدوجہد بھی، ایک عالم کی کوشش تھی، ایک عالم کا فتویٰ تھا۔ اس سے آگے چلتے ہیں، پھر دلی کے اندر علماء کے اجلاس ہوا۔ ان علماء نے یہ فیصلہ کرنا تھا آیا انگریز سے علم بغاوت بلند کریں یا انگریز کی غلامی میں رہیں، جنگ کریں یا سکون سے بیٹھے رہیں۔ کسی نے کہا ابھی ہمارے پاس وہ طاقت نہیں جس طاقت کی بنیاد پر انگریز سے ٹکر لے سکیں۔ کسی نے کہا ابھی ہمارے پاس وہ اسلحہ نہیں جس اسلحے کی بنیاد پر ہم انگریز سے لڑائی کر سکے۔ اس وقت بھی ایک عالم دین جس کی عمر صرف 23 سال تھی اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا کیا ہماری تعداد غازیان بدر سے بھی تھوڑی ہے؟ جب یہ بات کہی تو اس مجمع کی کیفیت بدل گئی، یہ پھر جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وقت علماء نے اس جنگ کی قیادت کی تاکہ قوم کو آزادی دلائے۔ آپ نے یہاں پر بھی یہ یاد رکھنا ہے، قوم کو ابھارنے والے ایک جید عالم دین مولانا قاسم نانوتوی تھا۔ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، آزادی کے اندر کردار ادا کرنے والا مولانا قاسم نانوتوی ایک عالم دین تھا۔ اس جنگ کے اندر بظاہر ہمیں شکست ہوئی، پھر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ بنیاد رکھنے کا مقصد صرف ایک ہی تھا، قوم کو آزادی دلانا۔ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ مدارس کا قیام صرف اس لیے کیا گیا ہے تاکہ قوم کو آزادی دلائے۔ پھر اس مدرسے کے اندر ایک طالب علم داخل ہوتا ہے جسے شیخ الہند کہا جاتا ہے، محمود الحسن دیوبندی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں معاشرے کے اندر اگر کوئی محتمم ہے تو وہ شیخ الحدیث نہیں، اگر کوئی شیخ الحدیث ہے تو وہ محتمم نہیں۔ کوئی اچھا قاری، کوئی اچھا عالم، کوئی اچھا محتمم، کوئی اچھا ناظم، ساری صفات ایک بندے کے اندر جمع نہیں ہوتی۔ لیکن دارالعلوم دیوبند نے مولانا محمود الحسن دیوبندی پر ایک ایسی زبردست محنت کی، اس کے اندر ساری صفات جمع ہو گئی۔ یہ ایک ہی وقت میں بہت بڑے پیر بھی تھے، ایک ہی وقت میں بہت بڑے سیاستدان بھی تھے، ایک ہی وقت میں بہت بڑے عالم دین بھی تھے، ایک ہی وقت میں بہت بڑے مجاہد بھی تھے، ایک ہی وقت میں بہت بڑے لیڈر بھی تھے، ایک ہی وقت میں بہت بڑے خطاط بھی تھے، ایک ہی وقت میں بہت اچھے مدرس بھی تھے۔ سنتے جاؤ، اندازہ لگاتے جاؤ۔ اس کا ایک شاگرد مولانا الیاس ہے، اس نے ایک شاگرد پر محنت کی، آج مبلغ اسلام کہلاتا ہے۔ اتنی بڑی جماعت، تبلیغی جماعت شیخ الہند کا شاگرد کی ہے۔ سنتے جاؤ، انگریز کے خلاف انگریز کے خلاف ہندوستان، پاکستان، افغانستان، ترکی کے اندر سب سے بڑے طاقتور سمجھدار لیڈر عبید اللہ سندھی شیخ الہند محمود الحسن کا ہی شاگرد ہے۔ آگے سنو، آپ نے نام سنا ہوگا اشرف علی تھانوی، 1400 کتاب ہاتھ سے لکھنے والا، 1400 کتابیں، مجدد دین، حکیم الامت، اسی شیخ الہند کا شاگرد ہے۔ اس سے آگے سنتے جاؤ، تحریک آزادی میں حصہ لینے والے سید حسین احمد مدنی اسی شیخ الہند کا شاگرد ہے۔ اس سے آگے سنو،
पाकिस्तान का झंडा लहराने वाला शब्बीर अहमद उस्मानी इसी शेखुल हिंद का शागिर्द है। जफर अहमद उस्मानी इसी शेखुल हिंद का शागिर्द है। उबैदुल्लाह सिंधी इसी शेखुल हिंद का शागिर्द है। हजरत जफर थानसी इसी शेखुल हिंद का शागिर्द है। आपने याद रखना है, एक इंसान ने, एक आलिम ने कैसे कैसे अफराद को तैयार करके कौम को आजादी दिलाई है। सुनो, ये अफराद मैदान अमल में आते हैं, ऐलान जिहाद होता है, ऐलान बगावत होता है, यहाँ तक के सिलसिला चलते चलाते तहरीक आजादी का ऐलान हो जाता है। फिर उलमा को पकड़ पकड़ कर जेलों के अंदर डाला गया, फिर किसी को कार के अंदर बंद करके गोलियों से शहीद कर दिया गया। फिर 40 उलमा को जिंदा आग में जला दिया गया। फिर उलमा का पांव बांधकर दरख्तों पर जिंदा लटका दिया गया। सुनो, फिर उन दरियाओं के अंदर उन्हें फेंक दिया गया। मैं अफसाना नहीं सुना रहा, हकीकत सुना रहा हूँ। हमारे अकाबरी पढ़े तारीख उलमा हिंद का शानदार माजी, पढ़े आजादी की तारीख, पढ़े अपनी तारीख, आपको अंदाजा हो जाएगा, आपको नजर आएगा वो बूढ़ा बाप जिसने उलमा का साथ दिया। जवान बेटी कहने लगी, अब्बा जान, अगर हमने हिजरत की, पाकिस्तान की तरफ गए, हमारी इज्जत दांव पर लग सकती है, कोई चोर उछक्का हमें छू सकता है, हम बुराई और बेहयाई का शिकार हो सकती है। अब्बा जान, हम हिजरत नहीं करते, इससे बेहतर यह है आप हमारे गले पर, हमारे हलक पर छुरी फेर दें, अपने हाथों से हमें ज़िबा कर दें। उस बूढ़े बाप ने अपनी जवान बच्चियों को अपने हाथों से ज़िबा करके मुल्क पाकिस्तान हासिल कर लिया। उससे आगे सुनो, एक माँ अपनी दो छोटी छोटी बच्चियों को लेकर हिजरत करती चली आ रही है। छोटे बच्चे भूख की वजह से जब रोने चिल्लाने लगे, इस माँ को खतरा महसूस हुआ, अगर इनकी आवाज बुलंद हुई, मुमकिन है मैं भी पकड़ी जाऊं, इससे बेहतर यह है मैं अपने छोटे बच्चों को इन्हीं खेतों, जंगलों, फसलों के अंदर छोड़कर मुल्क पाकिस्तान चली जाती हूँ। उसने अपने छोटे बच्चों को यूं भरी फसल के अंदर छोड़कर चली आई, लेकिन आजादी हासिल की। मैं सवाल करता हूँ, क्या ये कुर्बानियां, ये बच्चों का छोड़ना, ये बेटियों का ज़िबा करना, ये गोलियों का सामना करना, ये दरियाओं में उतर जाना, या आग में जल जाना, ये दस्तों पर लटका जाना, क्या सिर्फ इसलिए था कि मुल्क पाकिस्तान हासिल करेंगे, बड़ा बाजा लेंगे, गलियों में बजाएंगे? अरे इससे बेहतर बाजा हम हिंदुस्तान में बजा सकते थे। क्या हमने ये मुल्क इसलिए हासिल किया था कि मोटरसाइकिल का सलेंसर उतारेंगे, शोर शराबा करेंगे? अरे इससे बेहतर काम हम ये हिंदुस्तान में कर सकते थे। किया ये कुर्बानियां हमने इसलिए दी हैं ताकि अपने आप का रंगों में रंगेंगे, हुल्लाबाजी करेंगे, लोगों को तकलीफें, इज़ाएं पहुंचाएंगे। इससे बेहतर काम हम ये हिंदुस्तान में कर सकते थे। ना, हमारे ये मकसद नहीं था, हमारा एक ही मकसद था, वो मकसद सिर्फ ये था कि हर हाल में खुदा की जमीन पर खुदा का निजाम नाफिज करेंगे। कुर्बानियां बाजा बजाने के लिए नहीं, मोटरसाइकिल का सलेंसर उतार कर आवाज पैदा करना नहीं, कुर्बानी का एक ही मकसद है कि खुदा की जमीन पर खुदा का निजाम। अब देखिए, उलमा ने कौम को तैयार किया, कुर्बानियां दी, आज भी वो जद्दोजहद, वो सिलसिला, वो कोशिशें, वो मेहनतें आज भी जारी है। आखिरी बात कहकर खत्म करता हूँ। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह गिरफ्तार हुए, 3 साल माल्टा की जेल में रहे, और ये आजादी की जंगें हो चुकी थी। और 3 साल के बाद जब वो रिहा हुए, हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जब रिहा हुए, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने बताया कि हजरत, जब आप जेल में थे, हमने एक जमात तश्कील दी है, आज के बाद हमने जमीयत उलमा इस्लाम का
क़ियाम हम वजूद में लेकर आए हैं। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद भी वही है जो तलवार के साथ लड़ने पर है। इस जमात का मकसद भी यही होगा कि खुदा की जमीन पर खुदा का निजाम नाफिज करेंगे। उस वक्त लोगों का जम्मे गफीर था, रिहाई के लिए लोग लेने के लिए गए हुए थे। एक बहुत बड़े जलसे से हर शेख उल हिंद खिताब फरमा रहे थे और उस खिताब में जेल से बाहर आकर उन्होंने ये फरमाया कि जो सवाब अल्लाह के रास्ते में तलवार चलाने पर है, जो सवाब अल्लाह के रास्ते में तीर चलाने पर है, जो सवाब अल्लाह के रास्ते में गोली चलाने पर है, वही सवाब अल्लाह के लिए वोट देने पर भी है। ये मेरी बात नहीं है, शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की बात है, जिनके शहीद मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह तबलीगी जमात वाले, जिनके शहीद मौलाना शरफ अली थानवी, जिनके शहीद उबैदुल्लाह सिंधी, जिनके शहीद सैयद हुसैन अहमद मदनी, जिनके शहीद जफर अहमद उस्मानी, शबीर अहमद उस्मानी, जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा लहराया, उनके उस्ताद ने यह बात की है कि जो सवाब तीर चलाने पर है, वही सवाब उलमा को वोट देने पर भी है। वो ये सवाब क्यों ना होता? इसलिए कि तीर चलाने का मकसद भी इलाए कलिमतुल्लाह है, तलवार चलाने का मकसद भी अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का निफाज है। तो वोट का मकसद भी यही है कि अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का निजाम हो। जब मकसद एक हो, जब नजरिया एक हो, जब मिशन एक हो, जब सोच अफकार एक हो, तो फिर सवाब भी एक जैसा ही है। और मौलाना उबैदुल्लाह से और हजरत मौलाना अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह को जब वहां से जिलावतन किया, पाकिस्तान ले आए और उससे पहले उनको बर्फ के बिलाकों के अंदर बंद कर दिया था। एक बर्फ का बिलाक इधर, एक इधर, एक ऊपर नीचे, और फिर उससे पूछा, अहमद अली बता क्या हाल है, क्या सोच है? आजादी की सोच बदली या नहीं बदली? खुदा की जमीन पर खुदा के निजाम की सोच बदली या नहीं बदली? तो मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम बर्फ के बिलाकों से मेरे जिस्म को तो ठंडा कर सकते हो, लेकिन ईमान की चिंगारी को कभी भी नहीं बुझा सकते। वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को जब अंग्रेज ने पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, अब अंग्रेज की अदालत, अंग्रेज का वकील, अंग्रेज का जज अपनी मर्जी का फैसला, अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, थानवी रहमतुल्लाह अलैह को अंग्रेज ने सजाए मौत सुना दी, जाओ तख्तादार पर लटका दो। और थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया वहां पर कि अल्लाह का शुक्र है कि कुछ देर के बाद मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके सहाब से मुलाकात करूंगा, कुछ देर के बाद अल्लाह से मुलाकात करूंगा। ये हंसने लगे। अंग्रेज को ये बात अच्छी ना लगी कि वो उलमा के हंसी को देखना पसंद नहीं करता था, अच्छी नहीं लगी। उसने कहा अच्छा ये बात है, मरने के बाद ये तो और ज्यादा खुश होते हैं। तो फिर उनको ये सजाए मौत नहीं दी, बल्कि उम्र के सजा सुना दी गई और जो कुछ इनकी जायदाद थी वो सब कुछ छीन लिया। बैंक बैलेंस, घर बार, एक घर था, चलो ये मैं घर रहने देता हूँ, अपनी बीवी के नाम कर दिया। कानून ज़ाब्ता अंग्रेज का भी ये था कि बीवी के घर को नहीं छीन सकता, लेकिन अंग्रेज की अदालत, अंग्रेज का वकील, अंग्रेज की अदालत, अंग्रेज का जज, उन्होंने उस बीवी के घर को भी छीन लिया और यूं तन्हे तनहा 0 पॉइंट पर थानवी रहमतुल्लाह अलैह को खड़ा कर दिया। ये कोई कम कुर्बानियां है उलमा की? ये इनका मकसद सिर्फ एक है कि खुदा की जमीन पर खुदा का निजाम। इसलिए मैं कहता हूँ आपने आइंदा आने वाले इलेक्शन में अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद रखना है, अकाबीन की कुर्बानियों को याद रखना है और दुनिया को पैगाम देना है कि ये बात आया है, दुनिया पर हम फूल भी है, तलवार भी है, या बस में जहां महकाएंगे या खून में जाकर दब लेंगे। हर सिंध बदलती किरणों ने अफसोने शबगम तोड़ दिया, अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दब लेंगे। हम एक खुदा के कायल हैं, कुफ्फार के हर बुत तोड़ेंगे। हम हक के निशान हैं दुनिया में, बातिल को मिटा कर दब लेंगे और जज्बों की सदाकत जिंदा है, ईमान की हरारत जिंदा है। जब तक है सलामत सर मेरा, सौदा शहादत जिंदा है। हक बात कहे और डट जाए, फिर चाहे जो दिल भी कट जाए। जब खून बहे दुश्मन भी कहे, किरदार मुजाहिद जिंदा है। कानून यहूद खत्म हुआ,
انجیل بھی ہے، تحریف شدہ محمد کی شریعت زندہ ہے، جذبوں کی صداقت زندہ ہے، ایمان کی حرارت زندہ ہے۔